لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شيخ الحديث والتفسير مفسر اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تمام لائق سب احترامات و تقریبات حضرات علماء کرام مفتیان اعظام اور میرے تمام دینی بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. پانی پلا دیں. میں نے اس چیلنج کے بارے میں اخبار میں بھی نہیں دیا، خبر بھی نہیں دی، اور زیادہ حضرات کو دعوت نامے بھی نہیں دے سکا کہ پھر پھیل جاتا ہے دائرہ کار اور اہتمام مشکل ہوتا ہے. آگے رکھ دو بس. اور میں ان دنوں خود بھی آگے رکھ دو بس. میری طبیعت ناساز رہی تو جن دوستوں کو میں نے دعوت دی اور کوئی اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہ بھی آ سکے تو میں نہ ناراض ہوتا ہوں، نہ شکوہ کرتا ہوں، نہ گلہ کرتا ہوں، کیونکہ خود بھی سب جگہ میں نہیں جا سکتا. بیرون شہر بھی میں نے اپنے علماء کو، دوستوں کو دعوت نہیں دی. آج اتفاق سے فون آئے تو میں نے کہا کہ آج چیلنج ہے، تو وہ کئی حضرات شکوہ کرنے لگے کہ ہم نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا، آپ نے ہمیں بتایا نہیں. تو میں نے کہا کہ میں زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا اور خود بھی پھر میں یہ تکلیف نہیں اٹھا سکتا، اس لیے جہاں جہاں ہے آپ دعا کریں. مجھے یہ تو نہیں پتا، جانا ہم سب نے ہے کہ جب میری رخصتی ہوگی تو کیا ہوگا، لیکن
ضیاء الرحمن رحمہ اللہ تعالی کے انتقال پر دنیا بھر سے جتنے ہمارے دینی بھائیوں نے، علماء نے، جن سے واسطہ بھی کبھی نہیں پڑا، اتنا مجھے میل کیے، تحریری تعزیتی پیغام بھیجے، ٹیلی فون کیے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک ہی وقت میں سینکڑوں ٹیلی فون آ رہے ہوں یا ہزاروں، تو کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور بہت سن کر نہیں ہوتا. لیکن پورے نارتھ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پورا یورپ اور افریقہ، یہاں تک کہ انڈیا تو میں کبھی گیا بھی نہیں، لیکن وہاں سے بھی، مڈل ایسٹ سے، ان ممالک سے کہ جو میرے تصور میں بھی نہیں تھے، تو سب نے ہمدردی کا اظہار کیا، دعاؤں سے نوازا، اور اتنی بڑی تعداد میں ایصال ثواب کی مجالس منعقد کی، جلسے کیے، اہتمام کیے، کہ میں ساری زندگی بھی اگر اسی کا شکر ادا کرنے لگ جاؤں تو شاید میں یہ ذمہ داری نبھا نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ اپنی بارگاہ سے سب کو اجر جزیل عطا فرمائیں. اور آج جو آپ آئے، آپ سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے علامہ صاحب خطابات کافی عرصے سے چھوڑ رکھے ہیں، اور میرا اور ان کا رشتہ دین کا ہے اور مسلک کا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے اپنے رب کے حضور جواب دینا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب کے حضور جواب دینا ہے. انہوں نے جو دین کا کام کیا ہے، بہت سے خوش تو بہت ہیں، ناراض بھی بہت، لیکن میں نے صرف اور صرف اللہ عز و جل کے دین کے لیے ان کا ہمیشہ احترام کیا. ان کے دین کی کام کی وجہ سے لوگوں کی باتیں سنی، ناراضگیاں برداشت کی، لیکن میں نے سوچا کہ بندوں کی رضا پر رب کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے، اور اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے. اور میں آج حلف شرعی کے ساتھ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اس وقت تمام علمی دنیا میں کہ جہاں اردو بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، اس گزشتہ اگر پوری نصف صدی کو میں لے لوں تو کسی ایک شخص کا اتنا کام نہیں ہے جتنا کام علامہ غلام رسول سعودی کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تفسیر تبیان القرآن، وہی پڑھنے والا منصف مزاج ساری تفسیروں کو، تمام مسالک کی سب تفسیروں کو ایک پلے میں رکھے اور تبیان القرآن کو ایک پلے میں رکھے تو سب پر بھاری ہے. اور اب نعمت الباری کی تکمیل ہوئی 16 مجلدات میں، تمام مسالک کی تمام شروع بخاری کو ایک طرف رکھیں
تو الحمدللہ رائے ثانی نعمت الباری سب پر بھاری ہے، الحمدللہ، اور شرح صحیح مسلم سب پر بھاری ہے، اور یہ کام صرف ہمارے دارالعلوم نعیمیہ میں 1984 کے بعد کا کام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے انشاءاللہ۔ اور آپ کا تو واسطہ نہیں پڑتا، جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں، مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اور وہ علمی لوگ ہیں جن سے واسطہ پڑتا ہے، تو ان کتابوں کی علمی وجاہت کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو مڈل آف دا لائن پر ہیں، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور ابھی جب میں کیونکہ اخبار میں ہفتے میں 2 دن آرٹیکل لکھتا ہوں دنیا اخبار میں، تو معراج النبی کا مہینہ آیا تو میں نے سوچا کہ معراج پر لکھوں میں، تو میں نے سوچا کہ جو ہمارا روایتی لکھتے ہیں وہ تو ہمارے علماء نے بہت لکھا ہے اور بیان بھی کرتے ہیں، تو میں نے جو دوسرے لوگ ہیں منکرین حدیث، سر سید احمد خان، پرویز، پھر آج کل کے غامدی صاحب، شبلی نعمانی، اور تدبر قرآن والے، اور جو معجزات کے منکر ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کے نظریات کو دیکھا جائے، سامنے لایا جائے، کیونکہ ہمارے علماء کو ایک لگے بندے حساب سے معراج کی تقریریں کرتے ہیں، نہ مطالعے کی ضرورت ہے، نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ریڈی میڈ سارا ہے۔ تو جب میں نے ان چیزوں کو دیکھا اور پھر علامہ صاحب سے بھی بات چیت ہوئی، اور میں اپنے اس حوالے سے 2 کالم لکھے بہت سے لوگوں کے، اور مجھے کئی مرتبہ تجربہ ہوا کہ جو ہمارے رنگین صفحے ہوتے ہیں جس میں مذہبی مضامین آتے ہیں، ان کے پڑھنے والی مخلوق اور ہے، اور جو ایڈیٹوریل پیج ہے اس کے پڑھنے والی کی مخلوق جدا ہے۔ ہمارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جس سے میرا کالم چھپتا ہے تو میں دارالعلوم میں پہنچتا ہوں تو امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، دنیا بھر سے ای میل مجھے آئی ہوتی ہیں، ریئیکشن آیا ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ تو پھر علامہ صاحب نے تبیان الفرقان کے نام سے دوسری تفسیر شروع کی کہ جس کی سورہ بقرہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے، اور یہ 6 مجلدات میں ہوگی۔ اور میں ہم نے گزارش کی کہ اس تفسیر میں تمام ملحدین، منحرفین، منکرین حدیث، منکرین معجزات، ان کے افکار کو تفصیل سے، دلائل سے زیر بحث لایا جائے، کیونکہ تاکہ ہمارے علماء کے سامنے بھی یہ چیزیں آئیں اور اس جدید دور کے تقاضوں کے مطابق وہ اسلام کو ریپریزنٹ کر سکیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جب یہ تفصیل آئے گی تو آپ اس کو تمام تفاصیل میں اس لحاظ سے منفرد اور ممتاز پائیں گے۔ اور میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں، پورے رمضان میں ہر جمعے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو تمام تر علمی، فکری، جسمانی، عقلی قوات کی سلامتی کے ساتھ اتنی زندگی دے کہ یہ جو منصوبہ شروع ہوا ہے یہ بھی مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ اور آمین یا رب العالمین۔ جو مخلصین ہیں اور مخلصین ہیں دین کے لیے،
تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ دعا کیا کریں، کیونکہ لٹریچر کے میدان میں ہمارے حصے کی الماریاں بہت خالی ہیں اور جن کو پر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علامہ صاحب جب کہتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، ہمارے ادارے کا سالانہ جلسہ ہو تو فرماتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، آپ نہ کروں، جب آپ کا موڈ ہو ہمت ہو تو کریں۔ سالانہ جلسہ تھا، علامہ صاحب نے فرمایا میں کبھی بھی اصرار نہیں کرتا تاکہ یہ وہ کام کریں جو ان کے مزاج کے مطابق سہولت کے مطابق ہو۔ تو ابھی ان کے جو کمپوزنگ کرتے ہیں ہمارے جمشید صاحب ایک ہفتے کے لیے گئے ہوئے تھے تو علامہ صاحب کا اچانک تقریر کی طرف ذہن مائل ہو گیا اور بہت اچھی تقاریر علامہ صاحب نے ریکارڈ کروائی۔ ہمارے سلیم بھائی آتے رہے، ایک ہفتہ یہ ان کا خالی تھا تو میں نے آپ علامہ صاحب سے عرض کیا کہ آج کل آپ ان کے کلک ہو گئے ہیں اس تقریر کے میدان میں، تو اگر آپ تشریف لائیں تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں آؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ جتنا وقت آپ چاہیں۔ ضیاء الرحمان کے جنازے میں علامہ صاحب کو نہیں کہا کہ آپ آئیں، لیکن مجھے بعد میں بتایا کہ میں 5 گھنٹے رہا اور ان کے عمر بھی ہے، پیشاب کی بھی شکایت ہوتی ہے، لیکن اتنا وقت اس وقت بھی علامہ صاحب نے گزارا تھا تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں آپ کے لیے۔ چہلم کے بارے میں یہ ہے 20 مئی کو ضیاء الرحمان کا انتقال ہوا، تو آج تو 2 ماہ اور 20 دن ہو چکے ہیں۔ رمضان سے پہلے میرا ایک تو حادثہ ہو گیا، فریکچر ہو گیا، پھر کچھ مجھے ٹیلی ویژن کے پروگرامس کی ریکارڈنگ کی اور میری بائنڈنگ بھی بندھی ہوئی تھی، پاؤں لٹکانا مشکل تھا، لیکن روٹین کا کام تھا۔ پھر رمضان میں مصروف ہوتا ہوں تو ہم نے چینل کو مؤخر کیا، اس کو مؤخر کیا۔ آج مجھے ٹیلی فون آیا ایک صاحب نے کہ جی وہ میرے والد کا چیلم ہے اور کسی وجہ سے میں 2 دن پہلے کرنا چاہتا ہوں، جیسے کسی کو باہر جانا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، کر سکتا ہوں نہیں؟ میں نے تو کر سکتے ہو بھی۔ وہ بار بار پوچھتا ہے کہ کیا یہ ہو جائے گا؟ میں سوچتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کی کیا دینی تربیت کی ہے۔ تو میں نے کہا بابا تم 2 دن پہلے کہتے ہو تو میں تو 2 ماہ اور 20 دن بعد میں کر رہا ہوں۔ تو چیلم تو ایصال ثواب کا نام ہے۔ ایصال ثواب آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، ایصال ثواب بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور یہ چیلم اس کا عرفی نام ہے۔ یہاں تک کہ جب خاتون کے یہاں ڈلیوری ہو تو ہمارے یہاں کہتے ہیں چلہ کہ 40 دن کے بعد غسل کر کے پاک ہوں گی۔ اب عرفی نام چلہ ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ اگر وہ پہلے خون بند ہو جائے تو وہ غسل کر کے نمازیں نہ پڑھیں۔ بائی دا وے اگر پیدائش کے اگلے ہی دن خون بند ہو جائے یا 2 دن بعد ہو جائے یا 3 دن بعد ہو جائے تو وہ غسل کرے گی اور نماز کا سلسلہ شروع کر دے گی۔ تو ذہن میں ہوتا ہے کہ 40 دن تو فارغ ہو کے ریٹائر ہو گئے۔ تو یہ سوچ ہمیں ہمارے علماء کو چاہیے کہ صحیح جو کنسیپٹ ہے دین کا وہ بتانا چاہیے، اور یہ مستحبات ہیں، مستحبات کے کرنے کی ترغیب تو آپ دے سکتے ہیں، نہ کرنے پر کسی کو ملامت نہیں کر سکتے، کیونکہ ترک مستحب پر ملامت کرنے کے معنی تو یہ ہے کہ آپ اس کو واجب کا درجہ دیں، کیونکہ واجب کے طرف پر آپ ملامت کریں گے، مستحب کے طرف پر تو ملامت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے دین کے احکام کا جو صحیح اسٹیٹس ہے وہ ہمارے علماء کو بتانا چاہیے،
تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو تحفظات ہیں یا اعتراضات ہیں جب باتیں کرتے ہیں معلوم ہو جائے. میں حیران ہو گیا کہ ابھی ایک ہمارے خطیب نے مجھے بتایا جیسے ہمارے یہاں اقامت سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے کہ مجھے تاخیر ہو گئی خطبے کی تکمیل پر نماز جمعے کی ہوگی تو میں نے کہا کہ ڈائریکٹ اقامت شروع کر دو. اب کوئی جو اپنے آپ کو بڑا سنی سمجھتے تھے پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ تو مخالف ہے. ارے بھائی یہ مسئلہ کس نے بتایا ہے کہ اگر ایک بار کسی وجہ سے اقامت سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھا تو مسئلے سے خارج ہوگی؟ یہ مسلک کا معیار کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ مستحبات ہیں، ان کا اجر ہے، ان کا ثواب ہے. بلکہ اب تو میں کہتا ہوں کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم واجب نہیں سمجھتے، لیکن جب ایک مرتبہ بھی ترک پر ملامت شروع کر دی جائے تو پھر کبھی چھوڑنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ واجب نہیں سمجھتے. حضرت علامہ سعید حسین شاہ صاحب جو تنظیم المدارس رسول پاکستان کے ناظم اعلیٰ ہیں، ان کے ادارے کا پروگرام تھا جمعے کے بعد. تو میں گیا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ جمعہ پڑھاؤ، تقریر کرو، خطبہ پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ. میں نے پڑھا دی، دعا کر لی. تو وہ بیٹھے، انہوں نے آیت درود پڑھی اور فرمایا کہ آپ بیٹھے بیٹھے درود پاک پڑھ لیں اور پھر مفتی صاحب سے آپ مسافہ کر لیں، ہمیں پروگرام میں جانا ہے. تو پھر اس حساب سے مسئلے سے فارغ ہو گئے. تو اب سوال یہ کہ جب علماء کو اعتماد ہی رہے اپنے اوپر اور علماء لوگوں کے خوف میں مبتلا ہو جائیں کہ فلاں کیا کہے گا اور فلاں کیا کہے گا، ہم نے رب کے سامنے جواب دینا ہے. بے شک ہم نے بندوں کے سامنے جواب نہیں دینا. ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، ہم نے آخرت میں بھی جانا ہے. اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو میں آج کل باتیں کرتا ہوں بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ آج کے دور کے لحاظ سے دین کی ترجیحات ہمیں متعین کرنی ہے. آج کے دور کے لحاظ سے مسلک کو، دین کو اس بات کی ضرورت ہے، کن شعبوں میں ترجیح کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی فرض کریں کہ پیاس سے بلک رہا ہے اور موت کے کنارے ہے اور آپ اس کے گلے میں ملین کے نوٹوں کا ہار ڈال دیں لیکن اس کو پانی نہ دیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ نوٹ اس پانی کا بدل ہو سکتے ہیں؟ ان سے اس کی جان بچ سکتی ہے؟ تو سوال یہ کہ ہمیں یہ شعور کب آئے گا کہ آج ہمارے دین کی ضرورت کیا ہے، آج ہمارے مسئلے کی ضرورت کیا ہے، آج ہماری ترجیحات کیا ہیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں. تو میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جو شعور مجھے عطا فرمایا ہے، میری شرعی ذمہ داری ہے کہ پوری اپنی علمی اور فکری دیانت کے ساتھ یہ میں پیغام لوگوں تک منتقل کروں. سبحان اللہ. اور اگر کوئی قبول کرتا ہے، ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقیدت کی بنیاد پر چیزیں وضع کرتے ہیں، پھر اسے عقیدت کا درجہ دیتے ہیں. پھر علماء کا کام ہوتا ہے کہ اس کے لیے دلائل خمبار لگا دو. آپ مجھے بتائیں کہ حضور کے زمانے میں ربیع الاول کا نام کیا تھا؟ اس ربیع کا نام کیا تھا؟ ربیع الاول. ربیع الاول تھا. بے شک. خلفائے راشدین کے نام زمانے میں کیا تھا؟ غوث العظم کے زمانے میں کیا تھا؟ اور ربیع الثانی کا نام کیا تھا؟ اب تو اعلیٰ حضرت نے تو ربیع الغوث نہیں رکھا، تو وہ تو پھر عقیدت نہیں رکھتے تھے، ربیع النور بھی نہیں رکھا. اب
ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بابا تسلسل سے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی نورانی زبان پر جو نام جاری رہا اس سے بڑھ کر مقدس اور کوئی نام نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ. اس سے ہمارے مدنی چینل کے دوستوں نے مہربانی کر دی اور پھر 2 سال پہلے سے نام اس کا صحیح کر دیا. اچھا، اب ہم ایک نام تو غوث الاعظم کا مہینہ کر دیں گے، باقی جو صحابہ کرام اکابر امت مہینے تو 12 ہیں. تو اس لیے جب یہ چیزیں کی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بابا یہ سوچو کہ ہم عالمی سطح پر امت مسلمہ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم عالمی سطح پر امت مسلمہ کا حصہ ہیں تو اہل سنہ والجماع کا جس کو کوئی بڑا معیار سمجھتا ہے، بیٹھے ہمارے سامنے اور ایک کم از کم معیار لکھ کے بتائے کہ یہ ہے. کیا اس خطے کے لیے کوئی اور نبی آیا تھا؟ تو اس لیے جو مسلمہ معیارات اہل سنہ والجماع کے ہیں ہمیں ان کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں ہمارے لوگ جہاں ہماری مسجد بھی الگ ہو، دوسرا کوئی ہماری مسجد میں نہ جائے، ہم دوسرے کی مسجد میں نہ جائیں، تو ہم امت کا انٹیگرل پارٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور آج جو حزب المہاجرون اور یہ سارے اور حزب التحریر، ہاں علامہ رحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ اب کئی رنگ کے ہم لباس پہنے، کئی جھنڈے لگا دیں. کدھر سے آیا؟ اللہ کے بندو بتاؤ ہمیں. اچھا چلو اعلیٰ حضرت ہی سے بتا دو ہمیں. اچھا، جب میں بات کرتا ہوں کہ جب اس امت کو آپ نے بے عمل پیروں کے حوالے کر دیں، فراڈی پیروں کے حوالے کر دیں، یہاں سے لے کر وہاں تک، تو پھر دین کے وسائل تو ادھر جائیں گے نا. تو پھر اعلیٰ حضرت کو ماننے والوں سے میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو شیخ طریقت کا معیار لکھا ہے اس معیار کو لٹکاؤ مسجدوں میں اور مزارات پر، اور جس مزار پر اس معیار کا حامل سجادہ نشین نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں بات کرو. تو کرتا ہے. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاں اس میں ایک خطیب صاحب کے بڑے انفراد والے، انہوں نے کہا کہ میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بھی وقت کا ہوش ہے، اس کی اولاد میں جو آئے گا وہ بھی وقت کا ہوش ہوگا. تو اگر ایسی ہوش پیدا ہو رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ. تو کہیں شاہ نصیر الدین تھے، انہوں نے کھڑے ہونے کا یہ مولوی جھوٹ بول رہا تھا. تو ان صاحب نے بتایا کہ میں نے اس مولانا صاحب سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہر سال 5,000 ملتے تھے، اس سال مجھے 30,000 مل گئے. تو دین کو ہم نے نوٹوں پر بیچنا ہے کیا؟ تو اب میں کہتا ہوں لوگ نہیں جو مہدی میں نے دارالعلوم میں بات کی، تمہارے علامہ مظفر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کھڑے پر کہہ دوں کہ مفتی صاحب مسلمات کو مانتے ہیں. کہہ دو. میں نے کہا بلکہ مسلمات کی لسٹ بھی سنا لو. تو کیا فتوا جو ہیں وہ سیلز ایجنٹ ہیں، وہ سیلز مین ہیں، وہ مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں، ان غیر متشدد غیر متدین بے دین بھی ہوں گے. اگر میں کہتا ہوں کہ بابا تم جاتے ہو تو شان اولیاء بیان کرو، عظمت اولیاء بیان کرو، مقام اولیاء بیان کرو، فیضان اولیاء بیان کرو، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ اس بابا کی ہے جو قبر میں لیتے ہوئے اسکرین شیو سرکار کی نہیں ہے. یہ کون بیان کرے گا؟ تو جس نے مرنا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، جس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. کوئی خوش ہو تو تب بھی بیان کرو، ناخوش ہو تو تب بھی بیان کرو. سب ناراض ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائے. اور وہ دین بھی کیا دین ہے جس سے کوئی بھی ناراض ہو.
جس سے کسی کو چوٹ نہ لگے، جس میں کھرا کوٹا سب ایک ٹوٹنی میں آ جائیں. تو اس لیے میں سارے علماء سے کہتا ہوں ایک ایک سے پوچھا جائے گا اور ہر ایک نے جواب دینا ہے. یہاں کی روزی روٹی چلتی رہے گی، یہ بند نہیں ہوگی. یہ تو کہا گیا اگر روزی بدانش بر فزودے زنادہ تنگ کر روزی نمودے، کہ اگر روزی عقل سے ملتی تو نادانوں سے زیادہ فاقوں سے کوئی نہ مرتا. بنا دانا چنا روزی رسانت، کہ دانا اندراں حیرت ممانت. تو وہ نادانوں کو ایسے روزی دیتا ہے کہ دانا اور عقلاء حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں. روزی تو دیتا ہے دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن دین کی قیمت پر تو مت لو، حق کی قیمت پر تو مت لو. تو اعلیٰ حضرت کا جو نام ہے کہ وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے نا. تم مد اہل سول گدا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم پر رضیم پارائے نہ نہیں. تو پھر اس سنت کو بھی تو آگے بات کرو نا. اس لیے ہمارے دوست عمل کو خوش ہونا چاہیے، کلمہ حق کو سن کر خوش ہونا چاہیے، اور ناراض بھی ہوں تو ان کی ناراضگی قبول ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی قبول نہیں ہے. ہاں مسلمات مسلک اہل سنت، شاعر مسلک اہل سنت، مسلمات دین کے خلاف کوئی بات ہو تو آ کر ان سے بات کریں. تو اس لیے آپ کیوں شریک ہو رہے ہیں، آپ کیوں سمٹ رہے ہیں؟ اگر اس سمٹاؤ کا بھی آپ کو احساس نہیں ہے تو دیوار سے ٹکرے مار کر کوئی آپ کو سمجھائے گا. ابھی اس حکومت نے مشاورت کی نا علماء سے، آپ سے کسی کو بلایا، کسی کو پوچھیں آپ اس ملک میں ہیں یا نہیں ہیں؟ 2 ٹکے بھاؤ بھی کسی نے پوچھا ہے؟ سر سوچو آپ کی ورتھ کیا ہے، آپ کی ویلیو کیا ہے. کوئی بدماشی سے اپنے آپ کو منوا رہا ہے، کوئی ڈنڈے سے منوا رہا ہے، کوئی کسی اور چیز سے منوا رہا ہے. آپ بچنے کے لیے لیٹنے کے لیے آپ تو میں نے مثال کے خلاف کئی آرٹیکل لکھے. جی تو اس لیے علماء سے پوچھا جائے گا، علماء کی ذمہ داری ہے. اور یہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی جاندار چلنے والا اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے. بندے وسیلہ تو بن سکتے ہیں، رزاق وہی ہے. اور میں آج کی علماء سے کہتا ہوں کہ اس دین کی نسبت کو ہم اپنے وجود سے جدا کر دیں. ہماری 2 ٹکے ویلیو بھی ہے. ہم کہاں ہوتے؟ ہم کہیں مزدوری کر رہے ہوتے، کسی کی چاکری کر رہے ہوتے. آج لوگ آپ سے عقیدت سے ملتے ہیں تو اللہ کے بندو اس دین کا بھی 10% تو لوٹاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اپنے صحابہ کرام سے کہ انکم فی زمان لو ترک عشر ما امرتم لہلکتم، کہ تم ایسے دور میں ہو، پر نور دور میں. اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو گے تم ہلاک ہو جاؤ. لیکن بعد میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب کوئی دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرے گا تو نجات پا جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ میرے آقا نے آپ کو 10% پر پاس کر دیا. دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو 10% پر پاس کرتی ہے، لیکن کیا 10% ہمارے اندر ہے؟
اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ جب لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا تم اگر ٹھیک راستے پر ہو تو پرواہ نہیں کرو، لوگ ڈوبتے ہیں تو ڈوبے. یہ فرمایا کہ نہیں، امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو گے تم. لیکن جب زمانہ ایسا آ جائے کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے کہ جیسے کھولتے انگارے کو مٹھی میں لینا، کون لے سکتا ہے؟ تو فرمایا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت جو دین پر چلے گا فَلَهُ أَجْرُ 50 رَجُلًا، اسے 50 افراد کے برابر اجر ملے گا. صحابہ نے رکھی یا رسول اللہ اس دور کے 50 افراد کے برابر، اور میں نہیں تمہارے 50 افراد کے برابر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ کے لیے میرے آقا نے کتنا حصہ بچا کر رکھا ہے. لیکن کیا ہم دین سے وفا کر رہے ہیں؟ کیا ہم دین کے حق کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا ہماری ترجیح اول ہے؟ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو حضور نے فرمایا کہ جبریل امین سے اللہ فرماتا ہے کہ اطلب مدینۃ کذا و کذا اہلہا، اس بستی کو بستی والوں سمیت الٹ دو. جبریل امین کہتے ہیں کہ یا اللہ ان فیہا رجلا لم یاسک طرفۃ عین، اس میں تو ایک اللہ کے ایسا ولی اور پارسا شخص ہے جس نے پلک جھپکنے کے مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اقلب علیہ وعلیہ فإنه لم يتمعر فی قط، اس سمیت بستی کو الٹ دو. وہ اپنی عبادتیں چلے تو کاٹتا رہا لیکن اس کے سامنے میری حدود کو پامال کیا جا رہا تھا. اس کی زمین پر تو کبھی شکن نمودار نہیں ہوئی، اس میں پلٹ دو. اللہ. تو پھر یہ احقاق حق، ابطال باطل، یہ ابلاغ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اور میں تمام علماء کو اللہ عز و جل کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ دین سے وفا کرو گے تو پوری خلق آپ سے وفا کرے گی، دین آپ سے وفا کرے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اس لیے اس وقت مسلک کے حوالے سے جو تناظر ہے، میں عالمی مسائل پر بات کروں تو پھر تو بڑھ جائے گی، لیکن اب وقت ایسا ہے کہ آپ کے کوئی کلوز ڈور سیشن ہونے چاہیے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ آج کا وقت کیا ہے، کل آنے والا کیا ہے، پرسوں آنے والا کیا ہے. اور جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. لیکن آج یہ چمن تمہارا نہیں ہے جس کو تمہارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے سینچا تھا، یہ آج تمہارا نہیں ہے. اگر کوئی بھی غیرت اور حمیت ہو تو جاگ جانا چاہیے اور اٹھ جانا چاہیے. اور اگر بے حمیتی کی زندگی گوارا ہو، بے حمیتی کی مطلب دینی بے حمیتی، مسلکی بے حمیتی، تو روزی روٹی سب کی چلتی رہے. لیکن وہ دین کی آن، دین کی بان، دین کا وقار وہ باقی نہیں رہتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ مجھے جماعت اسلامی کے مسلم پرویز صاحب نے بتایا کہ اس گزشتہ جمعے کو 13 ڈی میں ایک مسجد بھی ان کی تھی، آپ کے لیے 50 نوجوان داخل ہوئے. امام خطبہ شروع کر رہا تھا، اس نے کہا کہ رک جاؤ، مائک پکڑا اور کہا کہ اب ہمارا ملا امیر المومنین نہیں ہے، اب خلافت اسلامیہ قائم ہو چکی ہے، ابو بکر بغدادی ہے، آج کے بعد اس کا خطبے میں نام. اس لیے
صورت حال اس لیے آپ نے تو کسی کو ایثار کے لیے قربانی کے لیے تیاری نہیں کیا، تو علامہ صاحب نے بتایا، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ کب دین کا تقاضا کیا ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب ختم کرنے کا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاۃ السلام کے دو اشعار پھر دعا. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا تو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا تو سلام.
افروز ساعت پیدا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا تو سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہر مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہر مصطفیٰ جان رحمت پیدا تو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا تو سلام. بیٹھ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجیے رب العالمین ضیاء الرحمن کی سال ثواب کے لیے آج جو قرآن خوانی ہوئی، جو ماحضر کا اہتمام کیا گیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں اور یہاں پر بھی ہمارے دوستوں نے قرآن مجید پہ ختم کیے، اور جو ہمارا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوا، اور ان تمام بھائیوں نے محبت سے اس خیر کی مجلس میں شرکت کی. یا رب العالمین اس سعادت کو، عبادت کو، نذرانہ بندگی کو اپنی بارگاہ عالی میں مقبول و معجور فرما. یا رب العالمین اس کا اجر و ثواب ہم ہدیتاً تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں. اپنے حبیب کریم کو عطا فرما. حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء و مرسلین علیہم السلام، اہل بیت طیبین و طاہرین، اصحاب صدیقین و صادقین، ائمہ دین متین، علماء عاملین، اولیاء کاملین، شہداء ملت، بالخصوص یہ شوال کا مہینہ غزوہ احد کا مہینہ ہے اور غزوہ حنین کا مہینہ ہے. یا رب العالمین جو صحابہ کرام احد میں شریک ہوئے، شہید ہوئے، حنین میں شریک ہوئے، ان تمام کی ارواح طیبہ کا اس کا اجر و ثواب عطا فرما. آمین. ان تمام نفوس قدسیہ کے توسط اور وسیلے سے ضیاء الرحمن مرحوم کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. میرے والدین کریمین، میرے تمام آباء و اجداد، امہات و جدات، میرے تمام جو چچا چچیاں، خالہ خالائیں، نانا نانی، بزرگان دین، ہمارے علامہ غلام رسول سعیدی کے تمام اکابر خاندان اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ کبھی اس مہینے عرس ہے، ان کے لیے ڈاکٹر یوسف جلالی صاحب کی والدہ ماجدہ کا چہلم ہے، ان کے لیے، اور جتنے میرے بھائی یہاں پر موجود و شریک ہیں، ان کے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کا انتقال ہو چکا ہے. یا اللہ ان سب کے اکابر خاندان، آباء و اجداد، امہات و جدات جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، ان سب مرحومین و مرحومات کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. آمین. ہاں، ہمارے بہت بڑے استاد العلماء حضرت علامہ غلام محمد توسیع کا رمضان مبارک میں برمنگھم UK میں انتقال ہوا. یا اللہ ان کی روح کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. یا رب العالمین ضیاء الرحمن مرحوم کو اس کی قبر میں راحت و سکون عطا فرما. ہمارے تمام اکابر امت، ہمارے تمام اکابر خاندان، یا رب العالمین ان کو ان کی قبور میں رحمتیں راحتیں نصیب فرما. ان کو اور ہم سب کو آخرت میں شفاعت سید المرسلین نصیب فرما. حوض کوثر پر ہم سب کو
جامع مصطفیٰ نصیب فرما، میزان عدل پر شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما، کھلے صراط پر اپنے پیارے مصطفیٰ کی رب سلم کی دعاؤں کا حقدار بنا، جنت الفردوس میں یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں شامل فرما، اور یا رب العالمین جتنے بھائی اور بہنیں بھی شریک کی دعا ہیں یا اللہ ہمارے علامہ غلام رسول شہیدی کے لیے دعا کیجیے یا الہی، خاص طور پر ان کو اور جتنے ہمارے بھائی اور بہنیں شریک مجلس ہیں ان میں سے جو بیمار ہیں، جن کے متعلقین بیمار ہیں، ان سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی امراض سے شفاء کاملہ عطا فرما یا رب العالمین۔ ضیاء الرحمان مرحوم اور ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ، دانستہ و نادانستہ اور ظاہر و مستور خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین۔ ضیاء الرحمان نے جو طویل بیماری گزاری اور علامہ صاحب نے جو بشارت اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی یا اللہ حضور کی ان بشارات کا ان کو اور ہم سب کو یا الہی مستحق و مصداق بنا یا رب العالمین۔ اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر جو میرے بھی محبین ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی یاد آئیں دعا کریں یا اللہ محمد انیس الرحمن اور نور العین یا الہی ان کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، کفالت کے لیے، نگہداشت کے لیے، حفاظت کے لیے اپنی بارگاہ غیب سے بہتر اسباب مقدر فرما آمین یا رب العالمین۔ ان بچوں کی حفاظت فرما آمین یا رب العالمین۔ ہمارے تمام متعلقین کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما آمین یا رب العالمین۔ جن جن ہمارے بھائیوں نے محبت کا اظہار کیا یا الہی، ہم تو عاجز ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، لیکن تیرے خزانے بے حد و بے حساب ہیں، سب کو اپنے خزانہ رزق و رحمت میں سے بے حد و بے حساب عطا فرما آمین۔ میرے خاندان کے بھی جو ہمارے بھائی ہیں، ان کی اولاد ہیں، اولاد کی اولاد ہیں، ہمارے اعزا اقربا یا الہی سب کو برکتیں، سعادتیں، رحمتیں، رافتیں اور نعمتیں عطا فرما میرے تمام برادران، ابناء امام اور آپ تمام کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جو صاحبان اولاد ہیں ان سب کو اپنی اولاد کی علمی اور عملی، دینی اور دنیاوی خوشیاں، ترقیاں، کامرانیاں اور سعادت مندی دیکھنے کے مواقع نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہمیں دین حق اسلام اور مسلک حق اہل السنہ والجماعہ پر استقامت اور استحکام نصیب فرما، اسی پر ہمیں زندگی اور اسی پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما یا رب العالمین۔ تیرے علم اور قدرت کے مطابق ہم سب کے حق میں جو خیر ہے وہ مقدر فرما، اس کے حصول کو ہم سب کے لیے آسان فرما، اور تیرے علم اور قدرت کے مطابق ہم سب کے حق میں جو شر ہے اس سے، اشرار سے، حاسدین کے حسد سے، نگاہ بد سے، دشمنوں کی بدخواہی سے، ہر ناگہانی حادثہ و سانحہ اور ہر آفت و بلا سے اور ہر ابتلاء زندگی سے جس کے تحمل کی ہم میں طاقت نہیں، اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما آمین۔ ہمارے بہت سے احباب ہیں، دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، مدارس کا تعاون کرتے ہیں، ہمارے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، اور جو اپنی اپنی جگہ خیر کا، دین کا کام کر رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں یا الہی ان سب کے رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، کسب حلال میں، آل اولاد میں اور جمیع امور دین دنیا میں برکتیں اور سعادتیں عطا فرما۔ جو ہماری بہنیں، بچیاں آئی ہیں یا الہی ان کی مرادوں کو پورا فرما، جن گھرانوں میں جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بھائی اور بہنیں ہیں، ان کے رشتوں اور نسبتوں کا انتظار ہے،
اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے سب کے لیے حسب حال مناسب رشتے اور نسبتیں مقرر فرما۔ یا الہی ہم سب کو اسلام پر زندگی اور ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو ہمارے علماء اسٹیج پر ہیں، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، جو بیمار ہیں، ہمارے اکابر علماء سب کے لیے دعا کریں یا اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ تابعر اہل سنت و جماعت پر قائم دائم آمین۔ ہمارے ملک کے حالات پریشان کن ہیں، ابتر ہیں، یا الہی اس انتشار کے بدن سے ہمارے بدن عزیز پاکستان کے لیے، ہمارے دین حق اسلام کے لیے، ہمارے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لیے خیر کی صورت مقدر فرما۔ انتشار سے، اختراق سے، بدامنی سے، فساد سے، ظالمین کے ظلم سے، جابرین کے جبر و جور سے، قاتلین کے قتل و غارت سے، بدتخوروں کی بدتخوری سے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، ہر صورت ظلم و عدوان سے اس پیارے شہر کراچی کے رہنے والوں کو اور پاکستان کے رہنے والوں کو عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ظالم کو ان کے انجام بد سے گزار فرما، گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ہم حاضر بعد میں ہم جہاں نماز پڑھیں گے اجتماعی طور پر، تو نماز میں بھی آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہوگی، لیکن پہلے ماں حضرت نماز فرمائیں۔ آپ سب کا ایک بار نہیں بار بار بارہا شکریہ۔